اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اوبیسلی آپ کے پہلے تو جس طرح کرپشن ہو گیا، بہت سارے اور چیزیں ہیں جن پہ کافی اسٹرانگ اوپینین رہا ہے، لیکن بحیثیت صدر اوبیسلی ایک انفرادی حیثیت کے اندر اور پھر اس عہدے پر آ جانا، اپنی ایک پوری سوچ، ایک اسٹرگل کو ساتھ لے کر آنا، آپ کے پاس یہ پڑھے لکھے آپ ہیں، ڈینٹسٹ بائی پروفیشن، تو تمام یہ چیزیں لوگوں کے سامنے آلریڈی تھیں، بٹ یہاں پر بیٹھ کے وین یو کین سی ایوری تھنگ ڈفرینٹلی آلسو، سو کیا سوچا ہے اپنے لیے کہ جب آپ اس عہدے سے رخصت ہوتے ہیں تو کیا ڈفرینٹ لیگیسی چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں ماضی کے صدور پاکستان سے؟ اچھا سنیں، لیگیسی کے لیے میں کام نہیں کر رہا. مجھے تو جو تکالیف معاشرے کی ہیں وہ مجھے اتنی سیویئر لگتی ہیں کہ میری جواب دہی بڑھ گئی. یعنی جس انسان کو اس بات کا خیال ہو کہ اس نے اللہ کے پاس جانا ہے، اور میں تو گناہ گار آدمی ہوں، مگر یہ بوجھ جو ہے نا، جس کے اندر میری ایک ذمہ داری ہے، اور مجھ سے بھی سوال ہوگا، پہلے نہیں ہوتا. حضرت ابو بکر کا ایک بہترین قول ہے کہ کاش میں تنکا ہوتا اور پانی کے بہاؤ کے اندر جاتا تو اللہ بھی مجھ سے سوال بھی نہیں کرتا کہ بھائی تم تو آبویسلی تم تنکے سے بہتر ہے. اور جب ذمہ داری آئی تو پھر بڑی مشکل ہے. تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ بہت سارے ایشوز ہیں پاکستان کے اندر جن کی وجہ سے ظلم بے انتہا ہے. ان ایشوز کو میں پرائمری جو نان پولیٹیکل ہیں، جس میں یعنی پولیٹیکل بائس نہیں ہے، ان چیزوں کو اٹھانا چاہتا ہوں. تو آج کل جو سب سے ڈیئر ایشو میرے پاس ہے وہ میں بار بار ہر جگہ ذکر کرتا ہوں. ممکن ہے ذکر کرنے سے اس بات کی اہمیت معاشرے میں بڑھ جائے. ایک مثال کے طور پر پاکستان میں عورتوں کو وراثت اللہ کے قانون کے اعتبار سے نہیں ملتی، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو اس بات پر عمل نہیں کرے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو اگر لوگ جہنم میں جا رہے ہیں اس بات پر، اللہ کا کہنا ہے، میرا کہنا نہیں ہے، بالکل صحیح. تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھائے. مسجد کی اور ممبر کی ذمہ داری ہے. اور اسی وجہ سے میں اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کو بھی ایک خط لکھنا چاہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب سے مشورہ کر کے، کہ جس کے اندر ہم یہ کوشش کریں کہ یہ اچھی چیزیں جس کا قرآن کے اندر ذکر ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے اندر ذکر ہے، اور جو ان رائٹ سے جس کا تعلق ہے، جس کی بنیاد پر اسلام کا سوشل ریولوشن آیا تھا، جو 30-40 سال کے اندر دنیا بھر کے اندر اسلام کا پیغام پہنچا، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی عبودیت کے اعتبار سے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اس اعتبار سے، اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل جسٹس اسلام کا پیغام تھا، سب سے بڑی چیز وہ ہے. اور وہ زمانے میں سوشل جسٹس تھا جس زمانے میں عورت کو رائٹ ٹو لیو کے اعتبار سے بھی کوسچن مارکس تھے، پراپرٹی اوننگ کے اعتبار سے تو ایک ریولوشنری پیغام تھا کہ عورت بھی وراثت کی مستحق ہے. یعنی آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یورپ کے اندر بھی 19ویں صدی تک عورت کو اس قابل نہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ وراثت کی مستحق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انصاف جو ہے پاکستان میں اگر نہیں ہوتا تو یہ تکلیف دہ کیفیت ہے. اسی اعتبار سے پاکستان میں تعلیم ہے نا، تعلیم کے اوپر ہم اور آپ بھی فوکس کرتی ہیں اپنے پروگراموں کے اعتبار سے، تو وہ اور کوشش جاری ہے. اس کوشش کے اندر ہم کوئی اپنی مزید جان ڈال سکیں وہ ڈال سکیں. پھر پریونشن ہے صحت کے اندر، ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب قوم بنتی ہے تو یہ ساری چیزیں لے کر چلتی ہے قوم، اور اس کے اندر میں جو رول پلے کر سکتا ہوں، آپ کے ساتھ موقع مل گیا تو آپ کے سامنے بات کر لی. میرا خواہش یہ ہے کہ میڈیا بھی سوشل چینج کے اعتبار سے اس کو صرف ٹاک شوز نہیں، آپ کی پرائرٹیز کے اعتبار سے اس میں اہمیت دینی چاہیے. میں نے پیمرا سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ کس طرح سے چینلز کو انکریج کر سکے سوشل چینج، اچھے ڈرامے جس سے ظلم کے خلاف بات ہو سکے اور پازیٹیو سوشل چینج، یعنی خاص وقت جو ہے وہ ان چیزوں کے لیے مختص ہونا چاہیے میڈیا پر. آپ یہ دیکھیے، ایک تو مثال کے طور پر میڈیا کے ٹاک شوز ہیں، ایک کنفرنٹیشنل بحث ہے، مگر اس کے اندر سے بھی بعض پروگراموں کے ذریعے یہ نکلتا ہے کہ نہیں بھائی یہ پازیٹیو سوشل چینج آ سکتی ہے. اسی طرح سے ڈرامے ہیں جس کے اندر وہ جو کیا کہتے ہیں پاپولیرٹی بھی دیکھی جائے، اور ساتھ ساتھ بڑے اچھے لکھنے والے تھے بھی اور آج بھی ہیں جو ایسے ڈرامے اور ایسی چیزیں لکھ سکیں جس کے ذریعے یہ بھی ایک میڈیم بنے سوشل چینج کا.